اپنا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ ادھر الینا کی دھڑکن اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے یزدان کو پیچھے کیا اور اپنا شرم سے سرخ چہرہ یزدان کے گردن میں چھپا لیا۔ یزدان کو اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان نے زور سے اس کو خود میں بھینچا اور کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ کون سے گھر؟ الینا نے اس کی گردن سے سر اٹھایا اور یزدان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہمارے گھر، یزدان نے کہا اور اپنی انگلیاں الینا کی گردن پر پھیرنے لگا، جس سے الینا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھتی اس کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ الینا نے یزدان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ تو بہانہ بنایا گیا تھا یا پھر سچ میں بھوک لگی تھی؟ یزدان کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال اس کی لٹل فیری نے پہلی بار اس سے کوئی خواہش کی تھی تو وہ اٹھا، ساتھ میں الینا کو بھی اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا چلو چلتے ہیں۔ الینا نے اپنے گھر کو اچھے سے لاک کیا اور یزدان کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ الینا اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر چپ بیٹھی تھی۔ یزدان نے جب اس کی خاموشی نوٹ کی تو کہا لٹل فیری کیا کھانا ہے آپ کو؟ کچھ بھی، الینا نے جواب دیا۔ کچھ بھی، یزدان نے شرارت سے کہا۔ الینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے بعد سارا راستہ خاموشی میں کاٹا۔ یزدان الینا کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ الینا کو اپنے روم میں چھوڑ کر وہ نیچے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا۔ ملازموں نے کھانا جلدی سے ٹیبل پر سیٹ کیا اور کہا کہ صاحب کھانا لگ گیا ہے۔ یزدان اوپر اپنے روم میں آیا اور الینا کو کہا آؤ لٹل فیری، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ الینا جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اس کی طرف دیکھا اور کہا چلیں۔ الینا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نیچے کی طرف چلے آئے۔ یزدان اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور الینا جو دوسری چیئر پر بیٹھنے لگی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی گود میں بیٹھا لیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ الینا نے ہچکچاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یزدان نے لاپرواہی سے جواب دیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ کھانا نکالنے کے بعد چھوٹے چھوٹے نوالے الینا کو کھلانے لگا اور خود بھی کھانے لگا۔ دان پلیز مجھے نیچے اتاریں، میں خود کھانا کھاؤں گی۔ الینا نے ضد کی اور یزدان کو آج سے پہلے اپنا نام کبھی اتنا پیارا نہیں لگا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ بولو، یزدان نے کہا۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتارے۔ الینا ڈر گئی۔ اس سے پہلے کیا کہا لٹل فیری وہ بتاؤ۔ میں نے کیا کہا؟ الینا نے معصومیت سے جواب دیا۔ تم نے مجھے کسی نام سے پکارا، وہ بولو نا، یزدان نے کہا۔ میں نے تو آپ کو بس دان کہا۔ ہاں یہی بس، آئندہ کے بعد مجھے اسی نام سے پکارنا ہے۔ اوکے، اب مجھے نیچے اتاریں۔ الینا نے اچھے بچوں کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ سوری لٹل فیری، وہ تو ممکن نہیں، اب تو ادھر بیٹھ کر ہی کھانا کھانا پڑے گا، یزدان نے پیار سے کہا اور اس کے بال پیچھے کیے جو اس کے منہ کی طرف آ رہے تھے۔ کھانا کھاتے وقت؟ ٹھیک ہے، پھر مجھے کھلائیں، جلدی جلدی، مجھے بھوک لگی ہے۔ الینا نے بچوں کی طرح اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال کر کھایا۔ یزدان کو ہنسی آئی اس کی حرکت پر اور بہت کیوٹ لگی۔ ایسا کرتے ہوئے یزدان اب مطمئن تھا کہ الینا اپنی ماں کے صدمے کی موت سے باہر نکل رہی ہے۔ یزدان نے اس کو دوبارہ سے کھانا کھلانا اسٹارٹ کیا۔ یزدان اس کو تب تک کھلاتا رہا جب تک وہ کھاتی رہی۔ آخر میں الینا نے خود کہا بس بھی کر دے دان، مجھے ایک ہی دن میں کھلا کھلا کر موٹا کریں گے کیا؟ ہو ہی نہ جاؤ تم موٹی، یزدان نے شرارت سے کہا۔ تو اچھی بات ہے نا، آپ کو مجھے اٹھانے میں زیادہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ یزدان کو اس وقت اپنی چھوٹی سی لٹل فیری پہ بہت پیار آیا۔ اسی وقت یزدان نے اس کے چھوٹے سے ہونٹ پہ اپنے لب رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ الینا تو شاکڈ رہ گئی تھی یزدان کے اس عمل سے۔ جب الینا کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تو اس نے یزدان کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن یزدان نے پیچھے ہونے کے بجائے اس کے ہونٹوں کو اور شدت سے پکڑ کے یزدان کو اپنے منہ میں خون کا قطرہ محسوس ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور الینا کو دیکھا جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ یزدان نے اس کی پیٹھ کو سہلایا۔ یزدان نے جب اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا
جہاں علینا کے نچلے ہونٹ پہ خون کا ننھا سا قطرہ موجود تھا۔ یزدان دوبارہ جھکا اور علینا کے نچلے ہونٹ پر اسی جگہ لب رکھے جہاں خون موجود تھا۔ علینا کی روحان سی آواز آئی۔ یزدان پیچھے ہٹا اور علینا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یزدان کو احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی جان اس کی شدتیں کیسے سہ پائے گی۔